ڈر نہیں لگتا؟ بس سنیں، کس اللہ سے ڈر لگ رہا ہے نا، تو کسی سے ڈر نہیں لگتا آپ کو سر، نہ ٹینشن لیں. بلکہ اب تو میں ویٹ کرتا ہوں کوئی بڑا پادری ہو، بڑا پالیٹیشین کب آئے گا. یہ ڈر اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں. آپ کا بھی ختم ہو جائے گا، محمد علی مرزا صاحب بھی ختم ہو جائے گا. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ آپ جب بڑی لڑائی کر رہے ہوں اور آپ کے اپنے فلینک میں سے چھوٹا سا بندہ آ کے آپ کی پینٹ کا نیچے والا کونا پکڑ کے کھینچ رہا ہو کہ وہ ادھر کالا قدم نہ اٹھائیں، یہ غلط ہو جائے گا، تو آپ کیا کرتے ہیں پھر اس وقت؟ آپ جھٹکا دیتے ہیں کہ بھائی سائڈ پہ، تجھے پتا بھی ہے میں کیا لڑائی کر رہا ہوں، تو اپنا ہو گیا کیوں پیچھے سے؟ سمجھ رہے؟ اپنا ہو گیا کیوں پیچھے سے؟ تو وائی آر یو ٹگنگ آن مائی پینٹس؟ یس، کہ مطلب خود ہی کیوں قدم روک رہے ہو اگلے کے؟ آپ اپنی کام کرو، ٹھیک کر رہے ہیں. محمد علی مرزا صاحب ٹھیک کام کر رہے ہوں گے. اوکے، آئی ایم پریٹی شیور انہوں نے جس طریقے سے یہ جو فرقہ واریت کے خلاف جنگ کی ہوئی ہے یہ ٹھیک ہے، مگر یہ بہت چھوٹی لڑائی ہے سر. بڑی لڑائی سمجھیں، بڑی لڑائی یہ ہے کہ ہم اس وقت جتنے مرضی غیر شیعہ، غیر سنی، غیر دیوبندی، غیر بریلوی ہو جائیں، ہم پاور کے تابع رہنے کو اسلام کے ورچو سمجھ چکے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے. یہ سمجھتے ہیں یہ ہے پیک اسلام کی. یہ نہیں ہے پیک اسلام کی. اسلام کی پیک میرے نبی اور میرے صحابہ نے دکھا دی ہوئی ہے. اسرائیل کو 7 اکتوبر کے بعد سے اور کہیں پہ بھی اس لیول کی موومنٹ نہیں سوائے یمن اور پاکستان کے. اور پاکستان کے اندر ان جگہوں کے اوپر فتاویٰ ایشو کرنے کی بات ہوئی اور ہوئے بھی، اور اس جگہ کے اوپر تھوڑا سا ریڈیو ایکٹیو پوٹینشیل نظر آیا کہ یار اگر ان کے مفتیان نے فتوے دے دیے تو ادھر تو پہلے ہی اس طرح کے ریلیجیس فیکشنز موجود ہیں جو کہ ان کی القاعدہ بھی شرما جائے. جو پاکستان میں جس طریقے کا ریلیجیس پوٹینشیل ہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں. تو انہوں نے پہلی دفعہ نوٹس کیا ہے. پھر دیکھیں جب پہلی دفعہ کنونشن سینٹر میں پہلی دفعہ علماء کرام آئے تھے اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے جہاد کی بات کی تھی، تو باقی کسی عالم نے نہیں کی تھی اس وقت. اٹ واز اے مور آف اے ٹیسٹر. پھر سیف غزہ مارچ کی حمیرہ طیبہ بہن ہماری اور سینیٹر مشتاق صاحب بیٹھے رہے، کوئی نہیں آ رہا تھا. اٹ واز یو تھنک دے ڈونٹ نوٹس دیٹ، وی نوٹس دیٹ، دے ڈونٹ نوٹس دیٹ. اسلام آباد کو بہت، اس پاکستان کو مائکروسکوپ میں رکھ کے دیکھا جاتا ہے اسرائیل میں. یہ میں کوئی عجیب و غریب سی بات یا سیکرٹ ڈاکیومنٹ نہیں بتا رہا ہوں. پاکستان اور ایران کو، ایران کو تو میں اصل میں اس وقت انڈیا کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو انڈیا کے حملے کے. whatever was going on in Pakistan, everybody notices it, and especially اسرائیل کے بھائی ادھر سے کوئی مسئلہ تو نہیں آنا. سو دا وے امریکہ کے اندر پاکستان کے ٹور، پاکستان کے لوگوں کے امریکہ میں ٹور، اسی دوران یہ واقعات ہو رہے ہیں. تو وہ اٹ از ناٹ مطلب یہ کوئی بہت پہنچی ہوئی چیز نہیں ہے. پہنچے ہوئے لوگوں کے لیے یہ خبر نہیں ہے. یہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ کون کون سے سینیٹرز نے کس کس کو ریسیو کیا تھا جب پاکستانی گئے تھے ادھر. تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ بھائی ہم ایک 4 ڈائمینشنل چیس کھیل رہے ہیں ہر وقت. ہمیں پتہ ہے اپنی پاور کو کیسے مینٹین کرنا. ان کی پاور ود اے پرپز آف دیئر بگر فرام دیئر بک آ رہی ہے. مودی صاحب کی جو پاور ہے وہ ان کی بی جے پی پارٹی کے ویسٹڈ انٹرسٹ سے آ رہی ہے، بیکاز ظاہر ہے وہ تو فائنینشیل ایلیٹس کو اکٹھا کر کے الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں. نیتن یاہو یا لیکٹ پارٹی وہ اس طرح نہیں کرتی. لیکٹ پارٹی ہمیشہ توریت کے پمپ کو یوز کرتی ہے فار دا گلوبل money to start coming into Israel. They never sideline from their objective. اس لیے انڈیا پاکستان کی لڑائی جو ہے نا وہ گیتا اور قرآن کی لڑائی نہیں ہے، مگر اسرائیل کی لڑائی جو ہے وہ قرآن اور توریت کی لڑائی ہے. اس میں کسی شک میں نہ رہیے گا. سو دے ہیو اے وے بگر اسٹیک ان دس گیم آف انڈیا پاکستان دین مودی سے زیادہ بڑا اسٹیک پاکستان انڈیا کی لڑائی کا نیتن یاہو کے پاس ہے. ہی ہیز اے بگر اسٹیک ان دس فائٹ. سو آئی ایم پریٹی شیور آئی ایس آئی کو پتا ہوگا کہ اور کیا کیا چیزیں اسرائیل کی انڈیا میں پائی جاتی ہیں. دیٹ شوڈ بی خالی ڈرون اسرائیل کے ڈرون دیکھ کے، صرف اسرائیل کے ڈرون پاکستان کے ایئر اسپیس میں دیکھ کے ہی ہمیں اسرائیل پہ حملہ کر دینا چاہیے. چھوڑیں 7 اکتوبر کو، غور سے سمجھیں اس بات کو. اسرائیل کے ڈرون پاکستان کے ایئر اسپیس میں جس نے مرضی بھیجے ہیں، آپ کی ٹیکنالوجی سے ہیلپ ہو رہی ہے. یو آر اے پارٹی ٹو دس. ناؤ وی ول اسٹرائک ہاؤ ایور وی کین، ویر ایور وی کین، وین ایور وی کین. یہ پاکستان کا اعلان جنگ اسرائیل کو ہونا چاہیے تھا. اتنے بڑے بڑے منہ کھول کے سارے کہہ رہا ہوں اسرائیل کی ٹیکنالوجی استعمال کی ہے، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اور وہ ریڈار میں نہ آنے والی ٹیکنالوجی. جی آپ یہ پتہ کیا جواب آئے گا اس وقت نیچے دیکھنا آپ کامنٹس میں بھی بڑے بڑے سرخابوں کا کہ وہ خرید لی ہے نا انہوں نے. تو خریدنے سے کیا ہوتا ہے؟ مطلب بالکل ہی تو اس طرح تو پھر اگر ٹیکنالوجی تو ہم بھی کہیں نہ کہیں سے چائنا سے لیتے ہیں، تو اگر ہم کسی پہ حملہ کریں گے تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی ہم نے بھی تو چائنا سے تیارے لیے ہوئے نا. تو چائنا کی لڑائی تھوڑی ہوئی انڈیا سے. یہی میں بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس پورے کانٹیکس میں آپ کو نظر آنا چاہیے. ہم تو بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ اسرائیل کے ساتھ دو ہاتھ کیے جائیں فلسطین کے بدلے کے لیے. اینگل میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ دنیا ہر مسلمان پہ جہاد فرض ہے. اور ان تمام ریلیجیس اسپیکرز کو میں بتا رہا ہوں جو اپنے آپ کو مفتی بھی سمجھتے ہیں کہ 7 اکتوبر کو ہی جہاد فرض ہو گیا تھا. یہ پہلگام کے بعد نہیں فرض ہوا.
ان کی اتنی فراست نہیں ہے ان کو پتہ چل سکے کہ جہاد کب فرض ہوتا ہے کب نہیں. جب آپ پیدا ہوئے تھے تبھی جہاد فرض تھا, جہاد کا موقع 7 اکتوبر کو آ گیا تھا. یہ ان ریلیجیس اسپیکر کو میں پیغام دے رہا ہوں جو مفت میں اپنے پتہ نہیں فور سم ریزن دے وانٹ ٹو شو دیٹ دے نو سو مچ, اور ان اپنی سیلف کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ کے لوپ میں پھنسے ہوئے کب سے. تو ان معاملات کو پہچانے جو اسرائیل اور انڈیا کے ہیں, پہچانے. اٹ از کامن سینس. بنو بکر نے بنو خزاع کے اوپر حملہ کیا تھا. بنو بکر اور بنو خزاع صلح حدیبیہ کو توڑنے کے لیے کافی تھے. قریش نے نہیں حملہ کیا تھا, بنو بکر نے بنو خزاع پہ حملہ کیا تھا, تو مدینہ نے مکہ کے اوپر چڑھائی کر دی تھی. یہ غور سے سمجھیں کہ کسی بھی ایفیلیٹ کی کہیں کے اوپر بھی لڑائی ہو, اٹس این ایکٹ آف وار. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم دیکھیں, میں نا ان لبرلز کو خاموش کرنے کے لیے ایک تھپڑ رسید کر دوں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے, جو امریکہ کو اپنا ڈیڈی مانتے ہیں نا, اور بہت بڑا انٹلیکچوئل کور سمجھتے ہیں کہ تھنک ٹینک امریکہ سے آ رہا ہے. ان کا امریکہ کا باپ بینجامن فرینکلن, اس کا میں مقولہ آپ کو بتا دوں. بینجامن فرینکلن سیڈ, یہ کوئی القاعدہ کا, اخوان المسلمین کا, یا آئیسس کا, یا کوئی پاکستان کا مسلمان نہیں بول رہا. یہ بینجامن فرینکلن کہہ رہا ہے that if I had to choose between righteousness and peace, I would choose righteousness. یہ غیر مسلم بینجامن فرینکلن بول رہا ہے. یہ تو اپنے حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے. جی, اپنے حق کے لیے, اور کسی کے بھی حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے سر, صرف اپنے حق کے لیے نہیں. اسلام نے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ کسی کے لیے بولا ہوا ہے کہ جا کے اس کو کیوں نہیں بچایا جس کی حق تلفی ہو رہی تھی. سو اٹ از رادر سمپل. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ایک سورہ صف کی آیت ہم نے لگائی ہے نا, پورے قرآن کی ساری آیتیں لگانی چاہیے ہمیں. یہ وہ کام نہیں ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قرآن کے اندر ایڈریس کیا ہوا ہے کہ افتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض, کہ تم کسی آیت کے اوپر تو ایمان لاتے ہو اور لگا کے اپنا آپریشن بھی ڈکلیئر کر دیتے ہو, اور کسی اور آیت کے اوپر وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء, اس آیت کے اوپر ایمان نہیں لانا, یا اس آیت کے اوپر ایمان نہیں لانا کہ پورے قرآن کی ساری آیتیں لگانی چاہیے ہمیں. یہ وہ کام نہیں ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قرآن کے اندر ایڈریس کیا ہوا ہے کہ افتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض, کہ تم کسی آیت کے اوپر تو ایمان لاتے ہو اور لگا کے اپنا آپریشن بھی ڈکلیئر کر دیتے ہو, اور کسی اور آیت کے اوپر وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء, اس آیت کے اوپر ایمان نہیں لانا, یا اس آیت کے اوپر ایمان نہیں لانا کہ تمہارے ہی بارے میں وہ آیت ہو کہ کسی ایک آیت کے اوپر ایمان تو لے آئے ہو, کسی اور دوسری آیت پہ نہیں مان لاتے. مطلب 1% قرآن فالو کرنے والے مسلمان ہیں ہم, اور اس پر 1% کو انڈیا کے لیے استعمال کرنے والے لوگ ہیں ہم. یہ تو نہیں ہم سے ہوگا نا. ہم یہ قرآن کا سودا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, جو مرضی بک جائے, جو مرضی مار جائے, قرآن کا سودا نہیں ہوگا. تو یہ قرآن کا سودا ہے کہ کچھ آیتیں نکال کے لگا دیں, ممبروں میں بیٹھ کے بیٹھے تھے, ہم تو کمی کمین سے ہیں جی, ہم اسرائیل کے خلاف کیا کر سکتے ہیں سر, وہ F-35 ہم صرف F-16. یہ ان لوگوں کو پاکستان فوج نے بتایا کہ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھا کرو, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اب اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ کو پتا ہو کہ 7 اکتوبر کے واقعے کے بعد سے اس طرح کے واقعات ہونا میرے لیے اب نارمل ہے کہ بس صرف ایک پہلگام کروایا مودی نے, ان کو اور بھی بڑے پنگے سوجنے ابھی. Thanks for watching. Subscribe now.